الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تسبیح اللہ رب العزت کی سجدے کا خاص جو ذکر ہے وہ تسبیح ہے، اور سجدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندے کا اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہونا اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ راتیں جاگنے کی ہیں، خاص عبادت کی ہیں، اور اس کا سب سے افضل عمل نماز ہے، نفلی نماز جو ہے، اور نماز کے دو حصے، دو رکن جو ہیں سب سے اہم ہیں، ایک قیام اور ایک سجود، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قیام، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن قیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ہے نا علماء میں اس بات کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے، قیام یا سجدہ۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو لیکن علماء نے کہا کہ جو قیام ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ قیام بطور مطلب اس قرآن مجید کی وجہ سے کہ جو اس میں پڑھا جاتا ہے، اور سجدہ اس حالت کی وجہ سے، بہرحال۔ اچھا، تو مطلب ہمیں اچھا لگا کہ تسبیح کا جو مضمون ہے تھوڑا سا وہ بیان کر دیا جائے کہ تسبیح سے مقصود کیا ہوتا ہے۔ تسبیح جو ہے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا۔ قرآن مجید میں بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوئی ہے اور تسبیح کی تاکید ہوئی ہے۔ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس میں تین مضمون ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تسبیح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کو مبرہ، منزہ، بالا، بلند کرتے ہیں ان سب باطل تصورات سے جو مختلف ادیان نے، مختلف قوموں نے، مختلف معاشروں نے اللہ رب العزت کے متعلق جہالت کی وجہ سے قائم کی ہے۔ اچھا، تو بسا اوقات لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے لیکن وہ دراصل اس کی تنقیص ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو کو باطل تصورات ہیں اللہ کے بارے میں، باطل اعتقادات ہیں، نصارہ نے کیا کچھ گھڑا، مشرکین عرب نے کیا کچھ کہا، کہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا، کسی نے مسیح علیہ السلام کو کیا۔ اچھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کا عیب، ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کا ظلم اور ناروائی کی نفی کرنا، تو یہ ہے تسبیح کا پہلا مضمون۔ اچھا، یہاں تسبیح بنیادی طور پر پھر توحید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے باطل تصورات کی نفی کی، تو اللہ تعالیٰ کے جو صحیح اسماء اور صفات جو انبیاء نے بتائے ہیں تو اس کا ہم نے اقرار کیا، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اور ایک لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جاہلوں نے اللہ تعالیٰ کے تصور کے اوپر جو گندے تصورات قائم کیے، تو گند ڈالا، موحد جو ہے ان کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی۔ تو خدا کی پاکیزگی بیان کرنا دراصل خدا کی وفاداری ہے، اور خدا سے جو ہے وہ نفی اور تنزیہ ہے بری باتوں کی۔ ایک بات ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تسبیح کے اندر انسان اپنا اعتراف جرم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو ان کی دعا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تیرے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ اچھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ جہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ حق ہونا، اللہ تعالیٰ کا نام ہی حق ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، وہ انصاف ہوتا ہے، اور بسا اوقات فضل ہوتا ہے۔ اچھا، بندے کے ساتھ جو پیش آتا ہے وہ اس میں بندہ جو ہے نا وہ سارے اس معاملے کو اپنے سر لیتا ہے، اور خدا جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس میں میرے ساتھ کوئی ظلم ہے۔ تو اعتراف جرم کے لیے بھی تسبیح ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ انشاءاللہ ان راتوں کے اندر سجدوں میں آپ تسبیح کر رہے ہیں،
تو جب آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ جو ہے وہ ایک طرح کا اعتراف ہے، اپنا جو گناہ جو ہے اس کو اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے، قرآن مجید کے بہت مقامات پر وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کے کمالات کا جو بیان ہوتا ہے تو اس پر آپ ایک تعجب ہوتا ہے آپ کو، اور اس پر آپ مبہوت ہوتے ہیں، اور اس پر آپ خدا کی بڑائی اور عظمت کا ایک تصور لاتے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت جو آپ کے زبان پہ آنے والا کلمہ ہوتا ہے وہ ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ تو اللہ کے کمالات، اس کی قدرتیں، اس کے معجزے، اس کے کرشمے، اور کائنات میں ہر جگہ دنگ کرنے والی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں دراصل، تو ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ ایک رسپونس کرنا، ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا، تو اس کے لیے بھی بہترین جو تعبیر ہے، جو ایکسپریشن ہے اس موقع کے لیے، تو وہ تسبیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ تین چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دیگر سے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جب آپ کی آخری جو ہے وہ برس گزرے، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کہا کہ جب تم اپنی آنکھوں دیکھ لو کہ تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے تو اب تم کثرت سے اللہ کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کر، حمد کے ساتھ، اور استغفار کر۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ صورت النصر کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں بتائی گئی تھی، ایک تسبیح کر، دوسرے حمد کر، اور تیسرا استغفار کر، تو ان تینوں باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکارپوریٹ کر لیا تھا اپنے سجدے کی دعاؤں میں، رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو سبحانک تسبیح کی ہے، پھر حمد کی ہے، پھر استغفار کیا ہے۔ تو سجدے کے یہ تین ہی مضمون جو ہیں بہت زبردست ہیں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ان راتوں کی خاص دعا ہے، وہ بھی دراصل استغفار کا ہی ایک مضمون ہے۔ اچھا، انسان کیا سب مخلوق اصل میں پیدا ہوئی ہے کہ خدا کی پاکیت تو گھنٹہ گھنٹہ بھی کرتے رہیں، خدایا تو پاک ہے، خدایا تو پاک ہے، خدایا تو بلند ہے، تو بہت اونچا ہے، انسان کبھی تجھے نہیں پہنچ سکتے، کبھی انسان اپنے فکر میں اور اپنی عقل میں تیرا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عقل کا سرنڈر کرنا خدا کے آگے، یہ اس کے لیے جو بہترین زبان پہ آپ کے لفظ آتا ہے تو وہ تسبیح ہے۔ تو آپ جو ہے نا ان سارے مضامین کو ذہن میں لاتے ہوئے سجدوں کے اندر اپنی تسبیح کرتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کا جو بیان ہے، یہ تسبیح کا جو ذکر ہے، یہ تسبیح کا یہ جو ورد ہے، جس کا سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے، اور نماز کے علاوہ بھی آپ تسبیح کر سکتے ہیں، ان راتوں کے اندر بیٹھیں اور بہت لمبی لمبی دیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور ایک نماز تسبیح صلاۃ التسبیح بھی ہے، اور محدثین کی بہت بڑی تعداد نے ان احادیث کو صحیح سمجھا ہے اور قبول کیا ہے۔ نماز تسبیح، تو اس کے اندر بھی آپ تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ کائنات بنی ہی اس لیے ہے کہ خدا کی تسبیحات کرے، اور فرشتوں میں کہا تھا خدایا مخلوق اگر کو ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ تسبیح ہے، تو خدایا وہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنا وہ اشکال سا پیش کیا آدم کی تخلیق کے بارے میں، تو سب سے پہلی بات کی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو پاکیزہ ہستیاں فرشتے صبح و شام یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام دن رات فرشتے تسبیح ہی کیے جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، رکنے ہی کا نام جو ہے وہ نہیں لیتے۔ تو دراصل مخلوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت کے اندر الہام کیا جائے گا جنتیوں کو، فرمایا کہ جیسے دنیا میں تم سانس خود بخود لیتے ہو، اس کے لیے تمہیں کوئی ایگزرشن نہیں کرنی پڑتی، کوشش نہیں کرنی پڑتی، تو اس طریقے سے بغیر کسی بھی کوشش کے آپ کو خود بخود جو ہے نا یہ ایک رزق ہوگا جو آپ کو ملے گا، یہ ایک الہام ہوگا جو آپ کو ہوگا کہ آپ جس طرح سانس لیتے ہیں دنیا میں، اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے جنت کے اندر۔ تو دراصل مخلوق وجود میں آئی ہے خدا کی تسبیح کرنے کے لیے، اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ اس مضمون کو تھوڑا سا آپ بسا اوقات جو ہے نا وہ انرچ کر لیتے ہیں۔ یہ آتا ہے جو حضرت جویریہ بنت الحارث ام المومنین رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، میں بیٹھی جو ہے نا وہ ذکر کرتی رہی یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا، جب سورج بہت اچھا جو ہے وہ چڑھ آیا ہو، پوری جو ہے نا وہ گرمی محسوس ہونے جائے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے ہاں تقریباً 9-10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اب ظہر کے فجر کے وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے ہیں، تو 9-10 بج گئے ہیں، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مجھے دیکھا کہ میں بیٹھی ذکر ہی کر رہی ہوں، تو کہنے لگے کہ اچھا ابھی تک ذکر کر رہی ہوں؟
ویسے یہ ہے کہ میں نے 4 لفظ ایسے بولے ہیں تیرے سارے ذکر کے مقابلے پر رکھ لیے جائیں تو وہ بڑھ جائیں۔ تو کہ جی کیا آپ نے کیا کہا؟ کہنے کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح پاکی میرے رب کی، ساتھ اس کی حمد کے، عدد خلقہ، اتنی تسبیح جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، عدد خلقہ ورضا نفسی، اور اتنی جس پر وہ راضی ہو جائے، وزنت عرشہ، اور اتنی تسبیح جتنا عرش کا وزن ہے، ومداد کلمات ہی، اور جتنے اس کے کلمات کے لیے جتنی سیاہی درکار ہو اتنی۔ تو آپ نے مطلب یہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کلام، تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کہہ کے آپ اپنی تسبیح کو بہت زیادہ کئی لاکھ کروڑ گنا جو ہے نا انرچ کر سکتے ہیں۔ تو سجدوں کے لیے یہ چیز تھی جو ہم نے کہا کہ ان راتوں کے اندر کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔